آج ہم آپ کو ایک ایسے اسلامی ملک کی سیر کروائیں گے جو تاریخ کی ایک کھلی کتاب ہے۔ مصر کی تاریخ، فرعونوں کے محل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونوں کے محل میں کس جگہ پہنچے۔ وہ مصر جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیدی سے لے کر بادشاہت کی زندگی کا محور رہا ہے۔ مصر کا آفیشیل نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے، جس کا نام تو عرب لکھا ہے لیکن اس کا زیادہ تر رقبہ افریقہ میں آتا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 11 کروڑ 45 لاکھ کے قریب ہے اور مصر آبادی کے لحاظ سے 11ویں نمبر پر آتا ہے۔ مصر کا رقبہ 10 لاکھ کلومیٹر ہے جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 30ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک میں 40% لوگ شہروں میں رہتے ہیں جبکہ 60% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ مصر دنیا کے قدیم ترین ممالک میں آتا ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ایجپٹ کی اگر بارڈر کی بات کریں تو ایک طرف لیبیا، سوڈان اور غزہ کی پٹی واقع ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا دریائے نیل بھی یہیں سے گزرتا ہے جس کی لمبائی 6650 کلومیٹر ہے۔ مصر میں 90% لوگ مسلم اور 10% دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے اور یہی مصر کا سب سے بڑا شہر ہے اور تاریخی لحاظ سے بھی اس شہر کی بہت اہمیت ہے۔ آج جو ہم سب کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اس کو بنانے والے بھی مصر کے لوگ تھے۔ 365 دن کا سسٹم سال میں ان لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اکثر دریائے نیل میں سیلاب آتا رہتا تھا۔ اس سیلاب کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کیلنڈر بنایا گیا تھا۔ قاہرہ شہر کے قدیمی علاقے میں مقدس ہستیوں کی مزارات بھی موجود ہیں۔ مصر کا یہ وہ شہر ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون رہتا تھا۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ اس دور کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس شہر کے پاس سے دریائے نیل گزرتا ہے۔ اس شہر میں آج بھی فرعون کی عبادت گاہ میں کچھ لوگ آپ کو عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عام طور پر یورپ کے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی جگہ فرعون کا گھر موجود تھا۔ اس شہر میں فرعون کے بہت بڑے محل موجود تھے۔ اس جگہ سے فرعون اپنے محل میں داخل ہوتا تھا اور جہاں پر بڑے بڑے فرعونوں کے اسٹیچو بنائے جاتے تھے کیونکہ نعوذ باللہ فرعون خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ مسلمان تھی جو کہ ایک خدا کو مانتی تھی اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی گود میں پلے بڑھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی کے تابوت میں دریائے نیل میں بہتے ہوئے فرعون کے گھر پہنچے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ بیٹھے تھے اور اسی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ابتدائی سفر کیا۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ فرعون کا محل دریائے نیل کے ساتھ تھا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے۔ اس پہاڑ کو ماؤنٹ سنائی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے جبل موسیٰ اور جبل طور بھی کہتے ہیں۔ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور بھی مصر میں گزرا ہے۔ قاہرہ شہر میں حضرت یوسف کے بہن بھائیوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اس قدیمی قبرستان سے 30 کلومیٹر دور آپ کو زلیخا کا محل بھی ملے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عزیز مصر کا محل تھا۔ اب یہاں پر کچھ آثار باقی ہیں، زیادہ تر حصہ مٹی میں دب چکا ہے۔ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی گاؤں میں رہا کرتے تھے اور آج بھی اس گاؤں کا نام عزیزیہ ہے۔ اس وقت کے بادشاہ اہرام مصر بناتے تھے جسے آج کے دور میں عجوبہ بھی کہا گیا ہے۔ اسے عجوبہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے جس دور میں بنایا گیا تھا اس وقت نہ ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی مشینری۔ اس وقت جو عمارت بنائی گئی تھی آج کے برج خلیفہ سے بھی زیادہ وزنی ہے، جو آج کے دور میں بھی کھڑی ہے۔ یہ صرف بنائی ہی نہیں گئی، کہا جاتا ہے کہ ان کی سمت میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں ہے اور اب مصر میں زیادہ تر لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر 3 پیرامڈ موجود ہیں، ایک سب سے بڑا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ آئیں پھر آپ کو اس کے اندر کا منظر دکھاتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ اس کے اندر اس وقت کے فرعونوں کو ممی کے اندر سونے اور جواہرات کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اسی بادشاہت کے ساتھ اٹھیں گے۔
اور جدید مصر کا آغاز 1922 میں ہوا اور پوری دنیا کی تجارت کا اہم راستہ وہ بھی مصر کے پاس سے گزرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عالمی تجارت کا 12واں حصہ اسی جگہ سے گزرتا ہے۔